حي على الفلاح۔ 12,000 اگر مسلمانوں کی تعداد ہو پوری دنیا میں، صرف 12,000، اور باقی ساری دنیا کا باطل ایک طرف ہو، تو انہیں اس وجہ سے شکست نہ ہوگی کہ یہ تھوڑے تھے، اس وجہ سے شکست نہیں ہوگی۔ اگر 12,000 کو شکست ہوئی ہے 12 لاکھ کے مقابلے میں یا 12 کروڑ کے مقابلے میں، تو شکست کی وجہ اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہا ہے کمی نہیں ہے، شکست کی وجہ ان کا اللہ سے تعلق کا ٹوٹنا یا ان کے اندر گناہوں کا پایا جانا، ورنہ 12,000 مسلمان ساری دنیا کے لیے کافی ہیں۔ لن یغلب 12,000 من قلت، 12,000 پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ ویسے تو ایک مسلمان ہو تو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا جب اللہ ساتھ ہو۔ نبی ایک ہی تو ہوتا ہے، اکیلا نبی ہوتا ہے، اور سارا کفر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور ہود علیہ السلام تو ایسی قوم کے سامنے آئے تھے جن کے قد اس پلر کو دگنا کرو تو تب جا کے ان کا قد بنتا تھا۔ اتنے قد آور قوم تھی کہ 30 40 ہاتھ، یعنی کوئی 60 فٹ ان کا قد بنتا تھا، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے لشکر کی وجہ ایک بھیجا، صرف ہود۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ہود کو بھیجا، تو سارے مل گئے لیکن ہود علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، تو یہاں بطور سبب یہ معجزات کا جہان نہیں، نبیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے اور امت کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام خصوصی چلتا ہے اور عام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام عمومی چلتا ہے۔ ہمیں مکڑی کے جالے سے اللہ نہیں چھپائے گا۔ کافر پہنچ گئے اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جب آپ ہجرت کی رات نکلے 27 صفر نبوت کے 14ویں سال، رات کو نکلے اور جا کر غار ثور میں چھپے، تو کھوجی پاؤں کو دیکھتے دیکھتے غار پر پہنچ گیا لوگوں کو لے کر کے یہاں پاؤں کا نشان ہے۔ لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے ایک بیل اٹھائی، اس بیل میں مکڑیوں کو بھیجا، مکڑیوں نے جالا تن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ جتنی دیر میں یہ لوگ پہنچے اتنی دیر میں یہ کام ہو چکا تھا۔ اب آگے کھوجی کہنے لگا پاؤں کا نشان یہاں تک، تو ابی بن خلف کہنے لگا یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تو ہمیں کہاں لے کر آ گیا؟ اور دوسرا پھر آپ سامنے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چھپے میں غار ثور کو ٹیڑھا مڑ، سیدھا ایسے چوڑا سا دہانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی نظام ہے، یہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سبب کی دنیا کے لیے فرمایا کہ 12,000 اگر مسلمان ہوں تو انہیں کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی۔ اسکندریہ بڑا مضبوط شہر تھا مصر کا، اس کو فتح ہونے میں دیر ہو گئی اور مسلمانوں کا لشکر تھا 4,000 کا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں بہت بڑا لشکر ہے اور میں 4,000 کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری مدد کے لیے فوج روانہ کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 اور بھیج دیے، 4,000، اور ان 4,000 کے ساتھ 4 آدمی ہیں، ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود، یہ مہاجرین میں سے، اور عبادہ بن صامت اور مسلمہ بن مخلد، یہ انصار میں سے، 2 مدینے کے 2 مکہ کے، ان 4 کو ان کے ساتھ، تو یہ 4,000 جمع 4۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں تیرے مدد کے لیے 4,000 آدمی بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ 4 آدمی اور ہیں، ان میں ہر آدمی 1,000 کے برابر ہے، 1,000 کے برابر ہے، لہذا میں 4,000 نہیں، میں 8,000 تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، اور تم پہلے سے 4,000 ہو تو تم 12,000 ہو گئے، تو 12,000 کو کمی کی وجہ سے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تم جب میرا یہ لشکر پہنچے تو تم سارے مسلمانوں کو آخرت کی ترغیب دو اور اللہ کا نام لے کر قدم بڑھاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ دنیا جن کی فراست کا لوہا مانتی ہے کافر بھی، اور وہ اتنے بڑے شہر پہ حملہ ہو رہا ہے اور وہ کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں
کہ 4000 جمع 4 آدمی بھیج کر مطمئن بیٹھے، حالانکہ وہ 40,000 بھیج سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اس سطح پر تھے کہ 40,000 بھیج سکتے تھے۔ 4000 جمع 4، چند صحابہ ایسے ہیں جن کو 1000 کے برابر مانا جاتا تھا کہ جہاں وہ ایک کھڑا ہے وہ 1000 کے برابر ہے۔ قعقاع بن عمر تمیمی اور مقداد بن اسود اور رافع بن عمیرہ اور طلحہ بن خویلد اور عمرو بن معدی کرب اور براء بن مالک، یہ وہ لوگ ہیں جہاں ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا 1000 کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ 4000 جمع 4 وہاں پہنچے اور 8000 کے ساتھ بھائی رہنے دو، کس نے کہا چھوڑ۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی کمان عبادہ بن صامت کے حوالے فرما دے۔ عبادہ بن صامت کیسے شاہ سوار تھے؟ وہ جنگل میں نکل کے تہجد پڑھ رہے تھے، جنگل میں، جنگ کے دنوں میں، تو مصریوں کی ٹولی اوپر سے نا راؤنڈ لگاتی ہوئی آ رہی تھی، 20 گھوڑ سوار، 20 آدمی، 20۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب سپاہی نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دم حملہ کیا، ان کی تلوار پاس تھی، انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا 20 یہ اکیلے ہیں، اور وہ گھوڑ سوار یہ پیدل، انہوں نے تلوار اٹھائی اور 20 میں سے 16 کو قتل کیا، باقی 4 بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو پھر اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر۔ تو ان کے سر پہ انہوں نے امارت کا امامہ باندھا کہ آج تو بسم اللہ کر۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے۔ تو یہ جو 4 آدمی بھیجے تھے، چاروں جنگ بدر کے شریک تھے۔ تو 12000 نہیں تھے، 8000 جمع 4 تھے، اور اسکندریہ جو مصر کا سب سے بڑا شہر تھا اور طاقتور اس کی فوج تھی، اللہ نے 8000 کے ذریعے سے وہ زیر کروا دیا کہ 12000 کو شکست ہو گئی۔ تو سمجھو کہ کمی کی وجہ سے نہیں، کوئی اور ہے۔ اب تو 1 ارب مسلمان ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں، اور ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اور اس سے عجب بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز اس وقت تیل ہے، تیل کے ساتھ پہیہ گھومتا ہے، تیل کے ساتھ جہاز اڑتا ہے، بم گرانے کے لیے اسے تیل چاہیے۔ ساری دنیا کا 70% تیل اللہ نے مسلمانوں کی زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنا تیل ڈھونڈا جا چکا ہے اس کا 70% اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دے دیا ہے، مسلمانوں کو دے دیا ہے۔ ٹوٹل 30% ساری دنیا میں اور 70% مسلمانوں کی زمین میں، اور پھر ذلت۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم پورے مسلمان ہیں تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سے اونچا کوئی جا نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف تمہیں ملے گی، کافر کو ذلت ملے گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی برکتوں کو میں دروازے کھول دوں گا، اور تمہاری زمین کا ذرہ ذرہ وہ برکت بنے گا، آسمان کا قطرہ قطرہ وہ برکت بنے گا۔ تم پہ دشمن چڑھے گا تو کان حقا علینا نصر المؤمنین، میرے ذمے ہے میں تمہاری مدد کروں، میں خود آؤں گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ۔ اللہ اکبر، یہ جنگ بدر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پتہ چل گیا نا تمہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اور تم کہا کرتے تھے حق کو واضح کر، آج حق واضح ہوا کہ تم ذلیل ہوئے اور بے ہتھیار بے سر و سامان وہ کامیاب ہوئے۔ اب جاؤ اور بس کر دو تو تمہارے لیے اچھی بات ہے، اگر تم لوٹو گے تو میں لوٹوں گا۔ ان تعودوا نعود، اگر تم آؤ گے تو میں آؤں گا۔ تو اللہ کے ساتھ کون لڑے؟ جب ہرمزان، تستر ایک جگہ تھی ایران کی کا ایک صوبہ تھا تستر، وہ 1 سال کے بعد فتح ہوا تھا۔ اس پر اتنی لمبی جنگ چلی کہ 1 سال، ایک قلعہ 1 سال لے گیا تھا۔ تو اس کے سردار ہرمزان پکڑا گیا، زندہ پکڑا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے مدینے بھیجو۔ جب وہ مدینے پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو؟ جب ہمارا تمہارا مقابلہ تھا تو ہم تمہیں اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتے تھے، جب تم نے اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے؟ یہ ایک مجوسی ایرانی سردار کی بات تھی، جب اللہ کو سامنے کھڑا کر دیا تو اب اللہ سے کون لڑے؟ پھر وہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، حضرت عمر کے بڑے اچھے ساتھیوں میں وہ شمار ہوتے رہے رحمت اللہ علیہ۔
تو اگر پورا دین ہے تو پھر اللہ یہ قانون بتا رہا ہے، اگر ادھورا دین ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، لیکن میں قرآن سے بھی بتاؤں گا کہ کیا ہوگا تو وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن بھی اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ اگر تم ادھورے چلو گے، پورے نہیں چلو گے. دیکھو نا 33 نمبر لے کر بھی تو آدمی پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو جاب دیتا ہے، کوئی نوکری دیتا ہے. کہا جی کون سے ڈویژن ہے؟ کہا جی 3rd ڈویژن کا. جا جتی چاہتے ہونے نکل جائے. فرسٹ ڈویژن والے کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنے نمبر لیے تھے آپ نے، کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا. تو ہم 33 نمبر والے مسلمان ہیں، تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں 100 نمبر والا معاملہ. تو اب اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جب تم ادھورے چلو گے نا، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی حلال کھایا کبھی حرام کھایا، کبھی جھوٹ بولا کبھی سچ بولا، کبھی سود پہ چلے کبھی حلال پہ چلے، جب تم یہ سارا گڑبڑ کر دو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دوں گا. بڑا عذاب کیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، یہ بڑا عذاب ہے اور یہ خوفناک عذاب ہے. اس سے توبہ توبہ. اوہو انہا لظا، بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، کھال کھینچ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چاہوں گا کہ تمہیں دوزخ میں نہ ڈالوں، یہیں صاف کروں. پھر بھی گناہ رہ گئے تو پھر جہنم میں جائے گا، پھر بھی اگر رہ گئے تو جہنم میں جائے گا. جب کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا، چھوڑی جاتا ہے تو اس کے نام کا ایک دروازہ جہنم میں کھول دیا جاتا ہے. اسے اس دروازے میں سے گزرنا پڑے گا چاہے ایمان پہ خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج پر گئے تو ایک جگہ دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے نا، تو ان کو نیچے سے آگ جلا رہی، ان کے پاؤں بندھے ہوئے رسے سے اور ان کو نیچے آگ جلا رہی. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جو روزہ نہیں رکھتے تھے. تو روزہ نہ رکھنا یہ تو مسلمان کے لیے، کافر سے تو روزہ مطلوب نہیں. ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو ایک فرشتے کا ہاتھ میں پتھر ہے بہت بڑا، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کے سر پہ پتھر مار، وہ پھر کیما ہو جاتا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء پڑھے بغیر. اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، عشاء کی کیا بات ہے، ایک بھی نہیں پڑھتے. تو بڑا عذاب آگے کا ہے، بہت خوفناک ہے. آگے آپ گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے جیسے گنبد ہوتا ہے، گنبد کی طرح بڑا پیٹ ہے. اس پیٹ کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں اندر، اور اس کو اندر سے ڈس رہے ہیں. اس کی چیخ و پکار ہے. تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے. تو بڑا عذاب آگے ہے، زلزلہ، دشمن کی چڑھائی، دشمن کے ہاتھوں قتل، دریاؤں کا سوکھ جانا، بجلی کا ختم ہو جانا، محبتوں کا اٹھ جانا، برکتوں کا اٹھ جانا، آپس کی لڑائیاں، قتل و غارت، بد امنی، مہنگائی. یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الاکبر، بڑا نہیں دوں گا. لعلہم یرجعون، شاید تم مسجدیں بھر دو اور تم توبہ کر لو اور تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور تم اللہ کو منا لو اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ. تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سزا دے کے مجھے کیا خوشی ہوتی، تم انسان بنو، جو کہتا ہوں کرو، جس سے روکتا ہوں چھوڑو. تو میں تمہیں عذاب دے کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن تم میرے من کے چلو، میرے بن کے. آپ 5000 تنخواہ دے کر اگلے کی کھال اتار دیتے، ذرا سا گڑبڑ کر دے تو اس کی ماں بیٹی نہیں چھوڑتے.
اور اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک وجود دیتا ہے، ایک سیل ساری دنیا مل کے نہیں بنا سکتی۔ ایک سیل میں جو جہان کام کر رہا ہے، ساری دنیا عاجز ہے اس ایک سیل کا، صرف ایک سیل کا جہان سمجھنے سے دنیا کا انسان عاجز ہے، اور کئی خرب سیلز جمع ہوتے ہیں تب اللہ ایک انسان بناتا ہے۔ ہر سیل میں ایک کائنات ہے جس کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ میری مان کے چل، میری مان، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اپنی مرضی پہ نہ چل۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے کہ عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید فان سلمت لي فيما ارید كفيتك فيما تريد وان لم تسلم لي فيما ارید اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما ارید۔ اے میرے بندے، ایک تیرا ارادہ ہے، ایک تیرے رب کا ارادہ ہے، جو تو چاہتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو ایک کام کرو، یہ اس چند روزہ زندگی میں جو میں کہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، بس تم یہ کرتے جاؤ تو کیا ہوگا، کفیتک فیما ترید، جو تم چاہو گے میں کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِيمَا أُرِيدُ، اگر تم نے یہ نہ کیا تو أَتْعَبْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تو پھر میں تمہیں تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تو جو خوار کر دوں گا اور ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو ادھورے دین پر کیا ہوتا ہے، ادھورے دین پر ہاں اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ جب تم دین پر چلتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں خوف دور کر دیتا ہوں، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، میں خوف دور کرتا ہوں، امن قائم کرتا ہوں، بے برکتی دور کرتا ہوں، برکتیں لے کر آتا ہوں۔ اور جب تم بگڑتے ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں ساری برکتیں واپس لیتا ہوں، پھر اور کیا کرتا ہوں، پھر میں خوف طاری کرتا ہوں اور بھوک طاری کرتا ہوں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جب تم میری مانتے ہو تو زمین آسمان تمہاری نوکری کرتے ہیں، اور جب تم پھر ٹکراتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں برکتیں واپس لیتا ہوں اور بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا